اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ ان کنتم، یہ کیا ہے؟ شرط۔ جواب شرط کہاں پہ؟ جواب شرط پہلے آ گیا کہ اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں سے دوسرا جملہ ہے وما، یہ نافیہ ہے، انا بحفیظ علیکم۔ بقیت اللہ، بقیت کیا ہے جی؟ بے کاف، بقیہ یبقا، بقاءً، باقی ماندہ حصہ جو ہوتا ہے ہمیشہ رہنا۔ ہمیشہ رہنا بھی اسی کے مفہوم میں آتا ہے، یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور تیرے رب کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور اب کا یبقی کا کیا مطلب ہوا جی؟ باقی رکھنا، باقی چھوڑنا جی، باب فعال۔ ایک اب کا ہے افعل تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، باقن سے، اصل میں تھا باقیون، باقی رہنے، یہ فاعل ہے، باقیون فاعلن کے وزن پہ باقی رہنے والا، سے اب کا جو صرف باقی رہنے والا، یعنی سپرلیٹو ڈگری آ گئی نا، سب سے زیادہ باقی رہنے والا یا صرف باقی، صرف یعنی یہ سپرلیٹو، باقی سب سے زیادہ جس کے اندر باقی رہنے کی صلاحیت ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہی باقی بچے گا، باقی کوئی شے باقی، ہاں ہاں، اب کا افعل تفضیل میں بھی ہے، اور باب افعال کا جو واحد مذکر غائب ہے وہ بھی اب کا ہے۔ وہ جملہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا ہے۔ بقیتن، فعیل ان کے وزن پر فے این یہ لام، فے این اور لام کی جگہ کیا لگانا ہے؟ بے کاف، یہ یا اور یہ یا۔ بقیون، اور اگر مؤنث ہو تو بقیتن، باقی رہنے والی۔ بقیتن کا کیا مطلب ہے جی؟ باقی رہنے والی چیز یا باقی رہنے والے لوگ، بچ جانے والے لوگ یا بچ جانے والی چیز، جیسے قرآن میں آیا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے جو باقیات تھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بقیتن سے اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ باقیات۔ باقیات کا کیا مطلب ہے جی؟ جو چیزیں باقی بچ جائیں۔ اچھا، یہاں پہ اب اس باقی رہنے والی چیز کی نسبت کس چیز سے جوڑی گئی ہے یہ دیکھیں ذرا۔ باقی ماندہ، بقیتن نہیں آیا، البقیتو بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا باقی بچی ہوئی چیز؟ بقیت اللہ، اللہ کا باقی ماندہ۔ اب اگر عام حالت میں سوچا جائے تو اس کا مطلب سمجھ آیا؟ نہیں آیا، پیچھے پڑ جائے۔ پچھلی دو آیتوں میں دیکھیں
کہ وہ ناپ اور تول میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت ہو یا کوئی چیز بھی ہو، بزنس ہو، اس میں انسان کے لیے ایک حلال منافع رکھا ہے، حلال منافع رکھا ہے۔ حلال منافع کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تاجر ہے یا بزنس مین ہے، وہ گیا اور اس نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی۔ کتنے کی خریدی جی؟ 100 روپے کی۔ اپنی دکان میں لے کے آیا اور اس نے 110 روپے کا اعلان کر دیا جی کہ یہ اتنے کی ہے۔ کتنے کی ہے؟ یہ 10 روپے اس کا حلال، اس کی محنت ہے، وہ گیا ہے چیز لے کے آیا ہے اور اس نے 110 روپے کا اعلان کر دیا جی کہ چینی مثال دیتے ہیں جی 110 روپے کی کلو ہے۔ اب کتنے بچ گئے اس کو؟ باقی ماندہ کتنی اس کی جو بچت ہے، کتنی بچت ہے جی؟ 10 روپے حلال بچت ہے۔ یہ اس کے لیے کس نے رکھی ہے؟ کس نے جائز قرار دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ بچت، باقی ماندہ سے مراد آپ بچت لے لیں، منافع لے لیں، دونوں مراد آپ لے سکتے ہیں۔ یہ جو 10 روپے منافع ہے یا 10 روپے بچت ہے اس میں، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن وہ تاجر کیا کر رہا ہے؟ کلو چینی کا جو وزن ہے، یعنی کلو چینی میں کتنے گرام ہو گئے جی؟ 1000 گرام۔ اب اس نے 950 گرام کا پتھر بنا لیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 کلو، تو کتنی ڈنڈی مار رہا ہے؟ 50 گرام۔ آپ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں تو پیمانہ شو کرتا ہے جی کہ 5 لیٹر ڈل گئے، حالانکہ ڈلے کتنے ہیں؟ 4، 4.5۔ پیمانہ گڑبڑ ہو گیا تو یہاں سے ڈنڈی بج گئی۔ تو یہ جو 50 گرام ہے یہ اس نے اضافی لے لی۔ یہ حلال ہے یا حرام؟ یہ حرام ہے۔ یہ اللہ کا ہے؟ یہ اللہ کے 50 روپے اللہ کے دیے ہوئے ہیں؟ نہ، یہ بچت اللہ والی نہیں۔ تو یہ جو اس نے تولنے میں ڈنڈی ماری ہے، جو جائز منافع تھا نا کہ 100 روپے کی کلو وہ لے کے آیا تھا، کلو ہی پورا 1000 گرام اس نے دیا 110 روپے میں، 10 روپے سے بچے، یہ بچت ہوئی۔ باقی بچے کتنے روپے؟ 10۔ 100 کی تو وہ لے کے آیا تھا نا، اور بولے بھائی کتنے کی بیچی؟ تو کتنے باقی بچے؟ 100 اس نے وہاں دیے تھے، 100 سے لیے تو وہ برابر ہو گئے، 110 لیے، 10 باقی بچ گئے اس کو۔ یہ جو باقی 10 بچے نا، یہ بقیت اللہ ہے۔ اگر اس نے پورا دیا ہے، اگر اس نے پانی ملا دیا ہے یا تول میں گڑبڑ کر دی ہے یا ناپنے میں گڑبڑ کر دیا، کپڑا الٹا سیدھا دے دیا یا زمین الٹی سیدھی کر دی، تو وہ جو باقی بچے اس میں گڑبڑ کرنے سے حرام شامل ہو گیا۔ اب یہ بقیت اللہ نہیں۔ جائز منافع جو ہے نا، حلال منافع، حلال باقی بچنے والی بچت، یہ کیا ہے؟ یہ بقیت اللہ ہے۔ اب سمجھ آئی؟ تو بقیت اللہ کیا ہے؟ اب اس کو ان شارٹ آپ پتہ نہیں وہاں پہ ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن منافع اللہ کا منافع۔ اب دیکھیں تجارت میں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟
برکت کیا ہے؟ وہی 10 روپے جو اللہ نے آپ کو دیے نا جی، اللہ نے کہا خیر، اسی میں برکت ہے۔ آپ کہتے ہیں 10 کم ہے، ڈنڈی مارو 20 کماؤ۔ اب 20 آتے ہیں تو وہ خیر نہیں رہتی، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر لے کے جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، اولاد میں برکت نہیں ہوتی، صحت میں برکت نہیں ہوتی، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ کس وجہ سے؟ وہ جو شامل کی ہے اس کے۔ یہ جو اللہ کا منافع ہے، بقیت اللہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا۔ خیرن، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ مبتدا جو یہ کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، ہوتی یہ بھی حالت رفع میں۔ تو یہ بقیتو کا کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ بھی نہیں لگ رہا۔ تو مضاف جو ہوتا ہے نا، مضاف کا معرفہ یا نکرہ ہونا مضاف الیہ پر ہے۔ تو اللہ کیا ہے؟ نکرہ کے معرفہ ہے؟ معرفہ ہے۔ تو بقیتو بھی کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ یہ کس پر اس کی بنیاد ہے؟ مضاف الیہ پر۔ تو یہ دونوں معرفہ ہو گئے بقیت اللہ۔ اور حالتیں پیش کیا بتا رہی؟ حالتیں رفع ہے۔ تو بقیت اللہ، اللہ کا منافع خیرن، خیرن کا کیا مطلب ہے؟ بہتر ہے، یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ خیر سے بھرپور ہے۔ خیر کیا؟ اللہ کی طرف سے خیر کیا ہے؟ برکت۔ تو بہتر ہے بقیت اللہ، اللہ کا منافع بہتر ہے، لکم، یہ مبتدا، یہ خبر، لکم متعلق خبر۔ کیوں متعلق خبر ہے؟ حرف سے شروع ہو رہا ہے، لام جر سے، لام تعلیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کے لیے، اور کم تمہارے لیے۔ بقیت اللہ خیر لکم، کہ جو اللہ والا منافع ہے، ناجائز منافع نہیں ہے، ڈنڈی نہیں ماری، کم نہیں تولا، کم نہیں ناپا، وہ جو باقی تمہیں بچے نا، وہ بہتر ہے ان اگر شرط آ گئی، کنتم کانا یکون، کاف واو نون۔ اب کانا سے کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا۔ کنتم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب ہو۔ کنتم، اس میں اس کا فاعل کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کا ایک کیا ہوتا ہے؟ اسم، اور ایک خبر۔ کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کانا کا اسم کیا ہے؟ کنتم کا، اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے انتم، تم سب۔ اب اس کی خبر آ گئی مؤمنون سے، مؤمنون ایمان لانے والا، اور مؤمنون، لیکن واو نون کون سی جمع ہوتی ہے؟
رفع والی ہوتی ہے، تو کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ نصب. تو یہاں پہ حالت نصب والی آ جائے گی، مؤمنین ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب اہل ایمان، ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو تو وہ جو منافع اللہ نے طے کیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر، اس میں ڈنڈی نہ مارو. اب جو اگلا حصہ آ رہا ہے اس کا، وہ ایک ڈر پیدا کرنے والا ہے. واہ اور ماں کیسے پتہ چلا جی؟ نہیں ہے. جس چیز کی نفی کی جاتی ہے اس سے پہلے اللہ آ جائے تو ماں کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اور کیا آ جائے جی ڈاکٹر صاحب؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ماں کا مطلب نہیں ہے. بے کہاں پہ آئی ہے؟ ہاں، جس چیز کی نفی کی جائے. وما یہ با آ گئی تو یہ ماں نافیہ ہو. نہیں ہے، کون نہیں ہے؟ انا. انا کا مطلب کیا ہوا؟ میں. آئی یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ضمیر ہے، فاعلی حالت. وما انا اور میں نہیں ہوں، حفیظ ہے حافظہ یحفظ. کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنا. اس کا فاعل بنا ہے، فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ فے الف عین لام، فاعل. اب فے عین اور لام کی جگہ مادے کے حروف ڈالیں، ہے فے زوئے حافظ. حفاظت کرنے، جیسے آج کل ہمارے جو حافظ صاحب ہیں عمران خان کی جیل کے اندر حفاظت کر رہے ہیں. جیل کے اندر حفاظت ہی کر رہے ہیں نا، باہر تو شور شرابہ ہے، پاکستان میں باہر کو حالات ہیں زندہ رہنے. تو حافظ حفاظت کرنے والا. اب فعیل ان کے وزن پہ کیا آئے گا؟ فعیل فے عین یہ لام، ہے فے زوال اور یہ حفیظ. اس کا مطلب بھی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن حفاظت کرنا اس کی صفت ہے، مستقل صفت ہے. عام صفت اور مستقل صفت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مستقل صفت اس کی ذات کا حصہ ہے. تو وہ ما انا بحفیظ، میں حفاظت کرنے والا، نگران، حفاظت کرنے والا نہیں ہوں، علیکم اللہ پر، اور کم تم، یعنی میں تم پر کوئی حفاظت کرنے والا، کوئی دروگہ نہیں لگا ہوا، میں تم پر کوئی حفیظ. کیا لکھا ترجمہ انہوں نے؟ اب اس کے دو معنی. کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. ایک تو یہ کسی کے عمل کی حفاظت. کیا مطلب ہے اس کا؟ عمل ہے، اس کو کوئی بندہ اوپر سے چیک اینڈ بیلنس پہ، میں آپ کے عمل کی حفاظت پہ ہوں کہ گڑبڑ عمل نہ کر دو. تو دودھ میں پانی ملا دیا یا کم تولا یا پتھر گڑبڑ کر دیا، تو نبی نے کہا بھائی میں تمہارے سر پہ تو نہیں کھڑا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. ایک معنی اس کا یہ ہے.
یعنی میں تمہارے سر پہ تو ہر وقت کھڑا نہیں رہتا، 1000 آدمی ہے تو 1000 آدمی کے سر پہ تو میں نہیں کھڑا ہوا، دائیں کر دو بائیں کر دو، یہ غلط کر دیا، سیدھا کرو الٹا کرو، میں تو نہیں ہوں۔ کون ہے حفیظ؟ کون ہے؟ ہر وقت عمل کو دیکھنے والی ذات اللہ کی۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ جب گڑبڑ عمل کر دو گے تو بھائی میں تمہارا ضامن نہیں، اگر تم یہ کام کرو گے، حرام کھاؤ گے، تو میرے پاس پھر نہیں آنا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو آج کا دکاندار خاص طور پہ رمضان میں جس طریقے کے ہوائی جہاز بنے ہوتے ہیں، منافع کماتے ہیں، لوگوں کو 50 روپے والی چیز 500 میں بیچنا شروع ہو جاتے ہیں، فروٹ کا تو خیر آسمان چڑھ جاتا ہے، اور رات کو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے تراویحیں پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ یہاں پہ سمجھائی گئی ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، بھائی میرے پاس، میں تمہارا ذمہ میرے ذمے پہ نہیں، میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں۔ تو اپنے آپ کو کس حد تک محدود رکھو؟ بقیت اللہ، اللہ والے منافع تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھو۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم کی میم مؤمنین کے اندر بھی چلی جائے گی، کنتم مؤمنین، وما انا علیکم بحفیظ، صدق اللہ العظیم۔ جی اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا،